کیا پردیسی. آج آپ کی خدمت میں ہم تماشا گھر کا اقبال مجید کے افسانے کا چوتھا افسانہ پڑھنے جا رہے ہیں. امید ہے آپ لوگ ضرور سب پسند آئے تو دعا میں یاد رکھیے گا. ہم گر یہ سر کریں گے، ہم گر یہ سر کریں گے، شاید 10 یا 11 برس کی عمر اس وقت رہی ہوگی، مگر وہاں کی کئی باتیں بار بار یاد آ جاتی ہیں. ہمیشہ ہمیں سب سے پہلے وہ پتلی سی کالی سڑک تو ضرور یاد آتی ہے جس کے کنارے وہ عمارت تھی. سنا تھا کبھی خالو کے والد نے اس عمارت میں بہت پہلے مویشی کا اسپتال قائم کیا تھا. یہ بھی یاد ہے کہ پیچھے کی جانب ایک تالاب تھا. ہمیشہ ہی سب سے پہلے وہ پتلی سی کالی سڑک تو ضرور یاد آتی ہے جس کے کنارے وہ عمارت تھی. سنا تھا کبھی خالو کے والد نے اس عمارت میں بہت پہلے مویشی کا اسپتال قائم کیا تھا. یہ بھی یاد ہے کہ پیچھے کے جانب ایک تالاب تھا جس میں کنواں بہت کھلا کرتے تھے، کمل بہت کھلا کرتے تھے. پھر وہ باریک جالیوں والے بڑے بڑے دروازے جنہیں ہاتھ سے توڑ دینے پر پٹ اپنے آپ بند ہو جایا کرتے تھے، اور جس کے ایک پٹ میں میری انگلی دب گئی تھی. ان دروازوں کو سہ پہر بعد مچھروں کے اندر گھس آنے کے ڈر سے کھولے جانے کی سخت ممانعت تھی. لوگ بتاتے تھے کہ رات میں کبھی کبھی پڑوس کے جنگل سے شیر گھومتا نکل آتا تھا. ایک رات باہر مچھردانی میں سو رہے خان سامہ کی مچھردانی سے منہ نکالے جھانک رہا تھا. خان سامہ کو ہمیشہ میں نے سفید کپڑے میں ہی دیکھا تھا. شاید خالو کو سفید رنگ زیادہ پسند تھا. برآمدے میں بڑے بھاری بھاری تخت پر بچھنے والی چاندنی اور موٹے موٹے گاؤں تکیے بھی سفید براق ہوا کرتے تھے. خالو عام طور پر تخت پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. دسترخوان پر آنے والی چیزوں کے برتن بھی وہ دودھ جیسے سفید ہوتے. ایک دن دسترخوان پر ترتراتی ہوئی نہاری کا ڈونگا جس میں ایک طرح معمولی سا بال پڑ گیا تھا انہوں نے آنگن میں اچھال دیا تھا. اگرچہ میرا قیام وہاں صرف گرمیوں کی چھٹیوں بھر کے لیے ہوتا مگر مجھے پانی ابال کر پلایا جاتا. خالہ بار بار کہتی یہ فیل کا مرض عام ہے. خان سامہ ممدود کو بخار تھا. خالو کا حقہ میں نے اس رات اس لالچ میں خود بھرا کہ مجھے اس سے کہانی سننا تھی. حقہ بازاں کر کے جو میں خالو کے سامنے لایا تو بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ سے میری صورت دیکھنے لگے. چیلم کس نے بھری؟ وہ تشویش سے بولے جس میں کچھ خفگی تھی. میں نے اپنے کارنامے کا اعلان کیا اس سے پہلے کہ خالو ممدود کی بیوی کی خبر لیں.
میں نے خالو سے جھٹ واضح کر دی کہ پٹھانی چلم بھرنے میں دیر لگاتی اور مجھے خالو کے حق کے بھرنے کی عوض میں کہانی سننا ہے۔ خالو کی سنائی کہانیوں کے بارے میں اب مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ خالو نے جو دو درجنوں کہانیاں مختلف موقعوں پر مجھے سنائی تھی، کیا ان میں سے پیشتر کہانی سنائے جانے کے دوران ہی کڑی ہوتی گئی کہانیاں تو نہیں تھی؟ شاید شک کی بنیاد پر یہ رہی ہو کہ اس رات جب انہوں نے کہانی شروع کی تو تالاب کے کنارے مینڈکوں کے خرانے کی آواز ہمارے برآمدے میں زور زور سے آ رہی تھی۔ خالو نے آواز سن کر کچھ سوچے بغیر کہانیاں یوں شروع کیا: اچھا تو سنو، ایک تھا مینڈک، اس لیے مجھے شک ہوتا ہے کہ اگر اس وقت بالفرض سیار بول رہے ہوتے تو وہ کہتے ایک تھا سیار۔ وہ کہانی انہوں نے کن لفظوں میں سنائی تھی اسے میں جوں کا توں تو دہرا نہ سکوں گا اور نہ وہ انداز پیدا کر سکتا ہوں۔ خالو سنائی شاید اس شک کی بنیاد رہی ہو کہ اس رات جب انہوں نے کہانی شروع کی تو تالاب کے کنارے مینڈکوں کے تاثر کی آوازیں ہمارے برآمدے میں زور زور سے آ رہی تھی۔ خالو نے وہ آوازیں سن کر کچھ سوچے بغیر کہانی یوں شروع کر دی: اچھا تو سنو، ایک تھا مینڈک، اس لیے مجھے شک ہوتا ہے اگر اس وقت بالفرض سیار بول رہا ہوتے تو وہ کہتے ایک تھا سیار۔ وہ کہانی انہوں نے کن لفظوں میں سنائی تھی اسے میں جوں کا توں تو دہرا نہ سکوں گا اور نہ وہ انداز ہی پیدا کر سکتا ہوں۔ پھر ان کی وہ شاندار آواز خوب بھاری اور بھری سی میرے پاس کہاں ہے، ایسا لگتا تھا جو واقعی ہو رہا ہے، وہ جیسے ہمارے سامنے ہی گزر رہا ہے۔ بہرحال وہ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی تھی: جب دونوں کی بات ہے، بہت دنوں کی بات ہے، کسی مینڈک کے ماں باپ نے ایک تالاب کے کنارے رہنا شروع کیا۔ چھوٹا مینڈک وہاں بہت خوش تھا اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے روز ہی گھاسوں میں چھپے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پکڑ کھاتا اور مگن رہتا۔ دن میں جب گرم دھوپ پھیل جاتی تو وہ چپکے سے چھلانگ لگا کر پانی میں چلا جاتا اور رات آتی تو پانی سے نکل کر ٹھنڈی ٹھنڈی اور گیلی مٹی پر آ کر بیٹھتا اور اپنے ہمجولی مینڈکوں کے ساتھ ٹر ٹر کر کے دہراتا۔ بہت دنوں کی بات تھی، کسی مینڈک کے ماں باپ نے ایک تالاب کے کنارے رہنا شروع کیا۔ چھوٹا مینڈک وہاں بہت خوش تھا اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے روز ہی گھاسوں میں چھپے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پکڑ کر کھاتا اور مگن رہتا۔ دن میں جب گرم دھوپ پھیل جاتی تو وہ چپکے سے چھلانگ لگا کر پانی میں چلا جاتا اور رات آتی تو پانی سے نکل کر ٹھنڈی ٹھنڈی اور گیلی مٹی پر آ کر بیٹھتا اور اپنے ہمجولی مینڈکوں کے ساتھ ٹر ٹر کر کے دیر رات تک گانا گاتا۔ مینڈک کے ماں باپ بیچارے اب کچھ بوڑھے ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا، چھوٹے مینڈک کے اچھے دنوں پر کسی کی
بری نظر پڑ گئی، کیونکہ مینڈک کا باپ اور اس کے ساتھ رہتے رات میں دیر تک گانا گانے والے دوسرے مینڈک بھی اب زیادہ تر چپ رہا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے مینڈک کو ایک عجیب بات کا اندازہ ہوا۔ اسے لگا کہ جس تالاب میں وہ رہتا ہے اس کا کنارہ ہر دن کچھ دور ہوتا جا رہا ہے اور تالاب کچھ کیچڑ لمبی ہوتی جا رہی۔ دراصل یہ انداز اسے اس لیے ہوا کہ پہلے وہ جس پرانے درخت کی جھاڑی میں جا کر کبھی کبھی بیٹھتا تھا، وہاں سے اسے پانی میں پہنچنے کے لیے بس ایک چھلانگ لگانی پڑتی تھی، لیکن اب وہ 3 چھلانگ کے بعد ہی تالاب تک پہنچ پاتا ہے۔ اسے حیرت یہ تھی کہ وہ موسم برسات کا تھا، کوئی پیٹھ، کوئی جیٹھ بیساکھ کا زمانہ تو تھا نہیں، وہ تو تالاب کے لبالب بھرے رہنے کے دن تھے۔ پھر تالاب دن بدن چھوٹا کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ پھر تو چھوٹے مینڈک کو بھی فکر لگ گئی۔ ایک رات چھوٹے مینڈک کو خیال آیا کہ جس درخت کی جڑوں میں جا کر وہ بیٹھا کرتا تھا وہ تو ایک پکا دوست ہے، پھر اس کی عقل بھی کہیں زیادہ بڑی ہے، کیونکہ نہ اس پیڑ سے یہ اس عجیب و غریب تبدیلی کا پتہ کرے۔ ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے ماں باپ پھدک کر پاس آئی اور بولی، بیٹا ہماری عمر تو جیسے تیسے گزر گئی، تم کو بہت دنوں جینا ہے، اس لیے تم یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور نکل جاؤ، نہیں تو بے موت مارے جاؤ گے۔ چھوٹا مینڈک گھبرا گیا، بولا، ایسی کیا بات ہے؟ یہ بات تمہارے سمجھ میں نہ آئے گی، جیسا کہتی ہوں کرو، یہ جگہ چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر ماں کیڑے پکڑے ڈھونڈنے چلی گئی۔ چھوٹے مینڈک کی الجھن اور بڑھ گئی۔ وہ جلدی چھلانگیں لگا کر اس درخت کے پاس پہنچا جو اس کا پکا دوست تھا۔ مینڈک نے دوسری کوئی بات کیے بغیر سیدھا اپنا دکھڑا رونا شروع کیا۔ دوست، میں بہت پریشان ہوں، تم ہی میری مدد کرو۔ کیوں، ایسی کیا پریشانی آ گئی؟ درخت نے سوال کیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا تالاب پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے۔ ماں بہت گھبرائی ہوئی ہے، کہتی ہے یہ تالاب چھوڑ کر فوراً کہیں چلے جاؤ، مگر کیوں؟ یہ کوئی نہیں بتاتا۔ درخت کی جڑیں اس علاقے میں بہت گہری تھی، وہ ہمارے دن رات کھڑے ہر طرح کی خبر رکھتا تھا۔ بولا، ماں ٹھیک کہتی ہے، یہاں سے کسی دوسری ترائی میں نکل جاؤ۔ درخت نے بھی وہی مشورہ دیا جو ماں نے دیا تھا۔ یہ سن کر چھوٹا مینڈک بہت چکرایا۔ کیا آپ بھی مجھے اس کی وجہ نہ بتائیں گے؟ وجہ تو کوئی خاص نہیں ہے، بس وقت بدل رہا ہے، درخت نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ سن کر تو مینڈک اور بھی بھچکا رہ گیا۔ وقت بدل رہا ہے؟ کہاں بدل رہا ہے؟ سورج پہلے جیسا ہی نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ یہ سن کر درخت کو بڑا مزہ آیا، ہنس کر بولا، وہ وقت نہیں، تمہارا وقت بدل رہا ہے۔ چھوٹے مینڈک کو اس جواب پر اور بھی حیرت ہوئی، بلکہ اسے اپنی عقل پر رونا آ گیا۔ درخت نے جب مینڈک کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھی
اس کو بڑا ترس آیا۔ پیارے بولا، اب یہ بات تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ اس تالاب کا پانی مشینوں سے کھینچ کر خشک کیا جا رہا ہے۔ خشک کیا جا رہا ہے؟ مینڈک اچھل پڑا۔ کیا اب اس میں پانی نہیں رہے گا؟ نہیں، یہاں بستی والے عمارت بنائیں گے۔ عمارت؟ کیسی عمارت؟ شاید امن کے زمانے میں وہ عبادت گاہ رہے گی، اور جنگ کے زمانے میں اسپتال۔ عبادت گاہ؟ مینڈک نے ذہن پر زور دے کر کہا، لیکن ہم تو کوئی عبادت گاہ نہیں جاتے اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ مینڈک نے درخت کو یاد دلوایا، ہاں عبادت تو تم بھی کرتے ہو۔ درخت نے حامی بھری، مگر عبادت کا ایک ہی طریقہ نہیں۔ یہ سن کر مینڈک نے اپنی عقل لڑانے کی پھر کوشش کی۔ اچھا ہوتا وہ کہیں اور عمارت بناتے، ہمیں بھی اپنا گھر نہ چھوڑنا پڑتا۔ درخت کو مینڈک کی بات ٹھیک لگی۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو۔ پھر لمبی سی سانس لی، لیکن کچھ سوچتے ہوئے بولا، مگر انہیں تم یہ کیسے سمجھاتے ہو؟ اور وہ جہاں جو چاہے اور جب چاہے بنا سکتا ہے۔ ایسا کیوں؟ وہ بستی والے ہیں، وہ بہت سی چیزیں بناتے ہیں بھائی۔ تو پھر ہمیں انہیں سمجھائیں گے کہ وہ جو بنانا چاہیں بنائیں، لیکن ہم کو بھی بنا رہنے دیں۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، جاؤ سمجھاؤ۔ پھر ذرا رک کر مینڈک کو خبردار کیا، مگر ایک خطرہ بھی ہے۔ مینڈک، کیسا خطرہ؟ تم بستی میں جو لوگوں کے درمیان کیسے جاؤ گے؟ وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ تو چھوٹے مینڈک نے تیوریاں چڑھائی۔ کسی نے مجھ پر دکھ دیا تو سارے آتے باہر نکل آئیں گی۔ کسی نے تم پر پیر رکھ دیا تو ساری آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ ہاں یہ بات تو ہے، مینڈک ڈر کر بولا۔ وہ بڑے تذبذب میں پڑ گیا۔ درخت سے اس کی ملاقات بڑی مایوسی کر دینے والی تھی، مگر اس کو لگا کہ بستی میں جا کر بستی والوں کو وہ بات بھی سمجھانا بہت ضروری ہے۔ آخر کو اس نے چپ چاپ اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ ایک بار سر سے کفن باندھ کر وہ چھپتا چھپاتا اور لوگوں کے پیروں سے بچتا بچاتا بستی میں جائے گا ضرور، اور اپنے دل کی بات بھی ضرور کہے گا کہ ان کے ایک گھر بنانے سے ہزاروں مینڈک بے گھر ہو جائیں گے۔ کہانی بھی اس مقام پر پہنچی ہی تھی کہ باہر عمارت کے سامنے والی پتلی سی کالی سڑک پر شور و شراب کی آواز سنائی دی۔ ان آوازوں سے گھر کے اندر کچھ ایسی سرمگی پھیل گئی کہ خاکوں کو کہانی کا تالاب اور تالاب کا چھوٹا مینڈک اور مینڈک کو مشورے دینے والا اس کا دوست اور درخت سب ایک پل میں ہوا ہو گئے۔ یکایک ایسا کیا ہو گیا تھا، یہ تو سمجھے کچھ انداز نہ ہوا، لیکن گھر کے لوگ جلدی سے عمارت کے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیے گئے۔ اس کمرے کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس افراتفری میں میرے خالہ نے بٹھانے کی مدد کے لیے اس کے سر کو اور اٹھایا تو ایک دو ہاتھ نے جلدی سے مدد کی۔ فرش اٹھا
تو چار گہری سڑکوں کے ایک چھوٹا سا کمرہ نمودار ہوا۔ گھر والے سے غالباً گودام کہتے ہیں، مگر ممکن ہے اس میں اسپتال کے زمانے میں مویشیوں کی دوائیوں کا ذخیرہ رکھا جاتا۔ مجھے یاد ہے ایک بلب کے عجیب مری سلی ہوئی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ اس میں وہی رکھنے کا سامان میں لحاف قدوں کے علاوہ اور تو میں کچھ شمار نہیں کر سکا تھا۔ یکایک فرش پر چوہوں کی مینگنیاں دیکھ کر خالو نے دانتوں کے تلے انگلی رکھ لی تھی، اور جب ان کی نظر ایک لحاف کے ایرا پر پڑی جو جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا، تو وہ ماتھا ٹھکرا کر رہ گئی تھی۔ یہ تو اب یاد نہیں کہ آزاد کس کی تھی، مگر اس وقت کسی نے آزاد لگا کر باہر برآمدے میں محمد خان ساما کے لیے لیٹے تھے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد مجھے ایسا لگا تھا کہ اب شاید میرے والدین مجھے خالو کے گھر نہ بھیجیں گے، مگر ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ خالہ کے قاصدوں نے میری والدہ سے تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ خالہ مجھے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے جب گرمیوں کی چھٹیاں نزدیک آنے لگیں تو اماں نے ان کے تقاضوں کو دیکھ کر ان کا دل رکھنے کی خاطر مجھے پھر ان کے پاس بھیج دیا۔ اس گھر میں یہ میری دوسری آمد تھی۔ ابھی مشکل سے 15 روز ہی مجھے وہاں گزرے تھے کہ ایک شام میں ایک جوان عورت روتی ہوئی داخل کی گئی، جس کے بدن پر خراشیں تھیں۔ اسے دیکھ کر ایک عجیب منحوس سناٹا چھا گیا۔ خالو کو عجیب تیور تھے، پتہ لگایا ابا کو بھی تار دیا گیا ہے۔ ابا ہانپتے کانپتے پہنچ گئے تو رات دیر تک خالو تنہائی میں اس سے باتیں کرتے رہے۔ باتوں میں تیز آواز میں ابا کا یہ جملہ اندر کے برآمدے تک پہنچ گیا: تم کیا خدائی فوجدار ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ جواب میں اتنا ہی اونچی آواز میں خالو جملہ بھی باہر کرا اور اس مفلس اور بے کس لڑکی کو بھیڑیے کے آگے ڈال دینے دوں؟ آپ ایس پی سے بات کیجیے۔ کچھ دیر بعد ابا کمرے سے نکلے اور باہر چلے گئے۔ خالہ سے معلوم ہوا کہ کسی پولیس والے سے ملنے گئے ہیں۔ ابا 2-3 گھنٹے بعد لوٹے تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کر رہے تھے۔ جب خالو کے کمرے سے مہمان چلے گئے تو ابا سے تنہائی میں پھر ملے۔ یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں ہوئیں۔ باہر آ کر وہ خالہ سے بولے: میں 11 بجے کی گاڑی سے ہی واپس جا رہا ہوں۔ خالہ بیچاری دم بخود تھی،
کچھ نہ بولی مگر ان کی آنکھیں سوالی تھیں۔ چلتے وقت ابا نے اس سے بس اتنا ہی کہا، اپنے میاں کو سمجھائیے آنکھیں بند رکھیں، نیتا گیری کا چکر چھوڑ دیں۔ وہ 4 روز بڑی گھٹن رہی، پھر سب روز کچھ معمول پر آ گئے۔ اسی درمیان میرے کانوں میں جو باتیں پڑی اس سے یہ اندازہ ہی لگ سکا کہ خالو کی آرامشن پر کوئی مزدور کام کرتا تھا۔ اس کی بیوہ سالی کی جوان لڑکی تھی۔ بیوہ کی فریاد پر خالو اس لڑکی کو اپنی پناہ میں لے آئے تھے۔ اس کی فریاد میں جو ملوث تھا ابا کے محکمہ پولیس سے تعلق رکھتا تھا۔ اس واقعے کو چند 14-15 دن گزر گئے تھے اور میرے واپسی 2 سے 4 روز میں ہونے کو تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ خالہ ناشتے پر خربوزے کاٹ رہی تھی کہ باہر کے دروازے پر کچھ آہیں ہوئیں، پھر کچھ ہلچل پڑ گئی۔ خالو باہر ہی تھے۔ خالہ نہیں اٹھی۔ کچھ دیر بعد ہوا کے جھونکے کی طرح خالو اندر آ گئے۔ غضبناک تیوروں سے عورتوں کو پردہ کرنے کو کہا اور خود آنگن میں جا کر وہ دروازہ کھول دیا جو عمارت کے باہر کھلتا تھا۔ وہ دروازہ کا کھلنا تھا کہ پولیس والے کچھ مزدوروں کے ساتھ جنگے کندھوں پر پھاڑے اور کدالیں تھیں، آنگن میں آ کھڑے ہوئے۔ آنگن کے داہنی جانب جدھر ٹیوب ویل لگا تھا، رات کی رانی کا ایک مختصر سا پیڑ تھا۔ ایک پولیس والے نے وہاں سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر جائزہ لیا، پھر پیر سے زمین کو تھپتھپایا۔ دوسرے نے کچھ الگ ہٹ کر یہی عمل دہرایا۔ اتنے میں ایک رودی والا اور آ گیا۔ پہلے آئے پولیس والوں نے اسے سلام مارا۔ آنے والے نے خندہ پیشانی سے خالو سے ہاتھ ملایا۔ خالو کے برتاؤ میں کوئی گرم جوشی نہ تھی، پھر بھی انہوں نے خالی کرسی کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ بیٹھا نہیں۔ آنگن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے۔ مزدور ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ ایک نے کھانستے ہوئے بیڑی جلا لی تھی۔ تینوں وردی والے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ نیا آنے والا پورے آنگن کو آنکھوں میں بھر لینے کی جستجو لگا تھا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے پانی مانگا۔ پٹھانی باقاعدہ گلاسوں میں پانی لائی۔ دھوپ میں ابھی تیز نہیں چمکی تھی۔ تھوڑی دیر چلت پھرت اور منہ ہی منہ میں باتوں کے بعد دیر سے آنے والے نے مزدوروں کو اشارہ کیا۔ وہ آئے تو ایک خطے کی نشاندہی پیر کے اشارے سے کی۔ دونوں مزدور اس جگہ تھوڑی فاصلے سے ڈٹ گئے اور کدال چلانے لگے۔ مزدوروں نے اپنا کام شروع کر دیا تو بعد میں آنے والا تھوڑی دیر ٹھہر کر وہاں سے چلا گیا۔
پاس ہی برآمدے میں پڑی کرسیوں پر دونوں پولیس والے بیٹھ گئے۔ آنگن میں اینٹوں کا فرش تھا۔ اینٹ پیٹنے کے بعد مٹی نرم تھی۔ 3 گھنٹوں میں مزدوروں نے قبر جیسا لمبا، چوڑا اور گہرا گڑھا کھود ڈالا۔ گہرائی سے نکلی مٹی معاملے کے لیے کرسی پر بیٹھے پولیس والوں کو دکھائی گئی، جس کی سمجھ میں پوری طرح شاید نہ آیا کہ اس کا کیا کریں۔ انہوں نے 2-1 بار اسے الٹ پلٹ کر پھینک دیا اور اپنے ہاتھ دھلوائے۔ مزدور پورے دن میں اس طرح 3 گڈھے کھود ڈالے۔ خالو بار بار اندر جاتے اور پھر واپس برآمدے میں آ جاتے۔ ایک بار وہ چل کر ان میں سے ایک سے مخاطب ہوئے تھے۔ مخاطب کیا ہوئے تھے، بس بڑبڑائے تھے اتنی صاف آواز میں کہ دونوں سن لیں۔ اچھا ہے، ناٹک بہت اچھا ہے۔ مگر دونوں نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ مزدور کو گالی دے کر تیز ہاتھ چلانے کی ہدایت کی تھی۔ وہ سب کیوں ہوا تھا، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جو باتیں میرے کانوں تک پہنچی، بس اتنی تھی کہ کوئی مخبری ہوئی تھی۔ غالباً وہاں کچھ دفن ہونے کا شبہ تھا۔ کہا تو یہ بھی گیا کہ کسی لاش کا معاملہ ہے، مگر حقیقت کیا تھی وہ مجھ پر نہ کھلی۔ چھٹیاں مٹ گئیں اور میں گھر چلا آیا۔ ابا کو اس واقعے کی خبر ملی ہی چکی تھی۔ کسی دن انہوں نے اماں سے کسی اور بات پر لے کر کہا تھا، اپنے بہنوئی کی درگت دیکھ تو رہی ہو، کچھ نہیں تو آنگن کھدوا دیا گیا۔ اسی کو کہتے ہیں شیطان مارتا نہیں، ہلکان کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے پھر میرا خالو کے گھر جانا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 8 برس گزر گئے۔ اتنے لمبے عرصے میں خالو کو شاید 7 برس پہلے تھوڑی دیر کے لیے دیکھا تھا۔ چچا جان کی بیٹی کی شادی میں آئے تھے۔ اس کے بعد خاندان میں جو بھی تقریبیں ہوئیں، ان میں خالو کی شرکت نہ ہوئی۔ خالہ البتہ اس دوران 2-3 بار آئی تھیں۔ یہ 8 برس اب لگتا ہے تو بہت ہوتے ہیں۔ جب یہ خیال آتا کہ یہ میری خالہ پر کیسے گزری ہوں گی تو بڑی کوفت ہوتی ہے۔ گھر والا جب کوئی آسیب زدہ دبن جود بن جائے تو گھر کے مکینوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ خالہ والدہ کو خط لکھتی رہتی تھی۔ ایک بار جاڑے کے موسم میں باجرے کی مٹی ٹکیاں بھی بنا کر کسی کے ہاتھ بھیجی تھی۔ انہی دنوں کے ایک خط میں بہن کو لکھا تھا، اگر گھر بھوت خانہ ہو جائے تو پردہ اور عورت گھٹن کر مر جاتی ہے۔ جو فرض ہے وہ مرتے دم تک ادا کروں گی، اس کے راز وہی جانتا ہے۔ اب سوچتی ہوں مزدوروں پر دعائیں کیوں نہ قبول ہوئیں۔ وہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے۔ گود بھر جاتی تو آج کیا ہوتا ہے۔
کیا ہوتا؟ اپنے ہی لخت جگر کو دیکھ دیکھ کر کوستی، اے بلی پالی ہے موئی پیتاتے لحاف میں گھس کر سوتی ہے، مگر تمہارے بہنوئی کو اکیلے پن سے کبھی نہیں ستایا۔ کہتے ہیں اکیلا کوئی نہیں ہوتا، اکیلا کر دیا جاتا ہے۔ نکل کر دیکھا کتنے لوگ ساتھ ہیں، دیوڑی میں کیسے پھٹے حال چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جو بک چکا ہے اس کا شمار نہیں، جو بچ رہا ہے اسے انگلیوں پر گن لو۔ اوروں کا گریباں سیتے رہے، اپنا ہی گریباں بھول گئے۔ حالانکہ اس خط کو بھی آئے ہوئے کئی برس گزر گئے تھے۔ بس اچانک ایک دن خالو ہمارے گھر آ گئے، مگر میرا خیال غلط تھا، وہ خود نہیں آئے تھے۔ تب میں یقیناً 20 برس کا ہو چکا تھا، یونیورسٹی میں تھا۔ جب اچانک اپنے گھر پر خالو کو دیکھا تو سکتے میں رہ گیا۔ ان کا وہ بھرا بھرا چہرہ سست ہو گیا، بدن پر کھال کے پیچھے ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھی۔ ان کی گڈی کے کھال جو سر اور کندھوں کے درمیان مضبوطی سے کجی رہتی تھی، اندر کو بچک گئی تھی۔ گہرا سا کڑھا بڑھ گیا تھا، وہاں چپکے ہوئی چند مرجھائے بال اب سفید ہو گئے تھے۔ حالانکہ اس وقت اس کی عمر 25 سے زیادہ نہ ہو رہی ہوگی۔ ملاقات ہوئی تو بات کرنے کے لیے کوئی موضوع بھی سمجھ میں نہ آتا۔ پتہ لگا انہیں ایک لے کر آئے ہیں، انہیں ابا لے کر آئے ہیں۔ انہی سے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں۔ خالو کو دیکھ کر حال کے برسوں کی کچھ اور واقعات بھی یاد آئے، مگر انہیں یاد کر کے دکھ ہوتا ہے۔ اس وقت تو خالو کے اپنے اتنے قریب ہو جانے کی کچھ عجیب سی حیرت تھی۔ پہلے ہی روز رات کے کھانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ خالو کے لیے اس وقت حقہ بھرا جاتا تھا، لیکن ہمارے گھر میں حقہ نہ تھا۔ جب وہ بستر پر آئے تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کا حقہ ساتھ نہیں آیا؟ حقہ تو اب ہم نہیں پیتے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بس چھوٹ ہی گیا، دھیرے سے بولے۔ جہاں اور بہت کچھ چھوٹا وہ بھی چھوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دھیرے سے موٹے کپڑے کے ایک معمولی کرتے کی داہنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ باہر آیا تو اس میں ایک بیڑی کا بنڈل اور ماچس تھی۔ مجھے حقہ یاد آیا ہی تھا کہ اس کے ساتھ وہ بڑا سا گھر، وہ آنکھیں، تالاب اور کالی سی سڑک سب آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ پھر تالاب کا خیال آتے ہی اچانک مینڈک کی وہ کہانی بھی یاد آ گئی جو کہیں درمیان سے چھوٹ گئی تھی۔ سوچا خالو کی اس کہانی کو یاد دلاؤں، شاید اسی بہانے کچھ باتیں چل پڑیں۔ اس لیے جھٹ سے بولا، خالو آپ کو یاد ہے ایک بار آپ نے ایک مینڈک کی کہانی سنا رہے تھے؟ مینڈک کی کہانی اور وہ چونکے۔ ہاں، کچھ کہانی تو یاد رہ جاتی ہیں۔ وہ لمبی سی ٹھنڈی سانس لے کر بولے،
گردن جھکائی، بیڑی بجھ گئی تھی۔ وہ دوسری وہ تیلی چلائی تو میں نے التجا کی، خالو وہ کہانی سنا دیجیے، شروع سے نہیں آگے سے۔ بھائی پھر کبھی سن لینا۔ انہوں نے ٹالنا چاہا، مگر اصرار پر نیم رضامندی ہونے لگے تو میں نے جلدی سے یاد دلایا، جہاں مینڈک رہتا تھا اس تالاب کو سوکھا کر دیا گیا۔ بتایا جانے والے نے تھا کہ بڑے لوگ عمارت بنانا چاہتے تھے، اس کے بعد کیا ہو؟ انہوں نے کہانی شروع کی تو نہ آواز میں وہ دم خم تھا نہ اتار چڑھاؤ، ایسا لگتا تھا کہ وہ میری خوشی پوری کرنے کے لیے ہی سنا رہے ہیں۔ چند جملے کے بعد انہوں نے ٹھہر کر اپنی سانس پھر کچھ قابو میں کرنا پڑتی تھی، لیکن اس بار میں نے ایک کی زبان کا خاصا لطف لیا، جو پہلی بار ممکن نہ تھا، کیونکہ اب میں خاصا سمجھدار ہو چکا تھا۔ اس بار خالو کا بیان یوں تھا: مینڈک نے بستی کے لوگوں سے ملاقات کا قصد کیا، انہیں سمجھانے کا ارادہ کیا۔ درخت نے اسے بستی کے خطروں سے آگاہ کیا، پھر بھی مینڈک نے اس کی بات نہ مانی، اور ایک رات کو وہ ہاندتا پہنچ گیا۔ بستی میں قریب ہی ایک سنسان سی عمارت اس کو نظر آئی۔ مینڈک عمارت کی ایک نالی میں گھس گیا۔ نالی پار کی تو دیکھا ایک کشادہ فرش پر کچھ فرد عورتیں کچھ کام میں منہمک ہیں۔ ایک عورت کسی بچے کو چھاتی سے دودھ پلاتی جا رہی تھی اور کام بھی کرتی جا رہی تھی۔ فرش پر عجیب سے رنگوں کے صفوف کے ڈھیر پڑے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ستلی کے بنڈل، پرانی کلیش، شیشوں کے ٹکڑے پرانے زنگ آلود ہیں کہ ان ٹکڑوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ایک اجنبی سی جو ہر طرف پھیلی تھی۔ ایک طرف وہ عورت گولوں کی شکل میں جیسے سامان کو فرش سے اٹھا کر تھیلی میں رکھ رہی تھی۔ کتنا مال تیار ہوا؟ ایک بوڑھا آدمی نے اپنے ساتھی سے پکار کر پوچھا۔ آج 42 تیار ہوئے ہیں، کسی نے جواب دیا۔ تم لوگ ہاتھ بہت ڈھیلے چلاتے ہو، بوڑھے نے غصہ سے کہا۔ جلدی کا کام تو پیٹ پالنے کو یہ سہم اٹھاتا ہے۔ ابو، کوئی کالا سا آدمی آنکھیں نکال کر بولا۔ ارے، جو کام جانتا ہے وہ ایک دن میں 100 بناتا ہے۔ بوڑھے کی بات پر کالے آدمی کو غصہ آ گیا۔ تو وہ کالا آدمی اور پھر گیا بولا۔ پھر کیا بولا؟ اے بڑبڑے کائے کو کرتا، یہ سارا کا سارا ایک ساتھ چل جائے تو پورا محلہ خلاص ہو جانے کا کرانتی پن لیتا ہے۔ مینڈک سے رہا نہ گیا، سوچا اس بوڑھے آدمی ہی سے پہلے بات کی جائے۔
یہ سوچ کر اس نے بوڑھے آدمی کی جانب چھلانگ لگائی۔ بوڑھے نے مینڈک کو دیکھا تو اچھل پڑا۔ ارے یہ سالہ کدھر سے آ گیا، لات مار کر باہر کرو۔ ایک لڑکا چپل اٹھا کر مینڈک کو لپکا۔ لڑکے کے تیور دیکھ کر مینڈک پناہ کے لیے ادھر ادھر چست مارنے لگا۔ قریب تھا کہ وہ لڑکے کی چپل شکار ہو جاتا کہ چھلانگ اس نے ایسی بھری کہ دروازے کے راستے عمارت کے باہر اندھیرے میں جا گرا۔ پھر تو جان بچانے کی خاطر وہ چھلانگ بھری کہ سیدھے اپنے دوست کی جڑوں میں ہی جا کر دم لیا۔ صبح ہوئی تو مینڈک نے درخت سے سارا احوال بستی میں اپنے سفر کا بیان کہا، اور یہ بھی بتایا کہ کسی طرح وہ اپنی جان بچا کر بھاگا تھا۔ جب وہ تفصیل سے وہاں سنی گئی بات درخت کو بتا چکا تو درخت نے سمجھایا، تم پہلی بار بہت خطرناک جگہ پہنچ گئے تھے، وہاں مارنے کا سامان بنتا ہے۔ مارنے کا سامان؟ مینڈک حیرت سے بولا۔ کیونکہ انہیں خود جینے کے لیے شاید دوسروں کو مارنا پڑتا ہے، لیکن ہم کسی کو نہیں مارتے، بس پیٹ بھرنے کے لیے مارتے ہیں۔ مینڈک نے جرح کی تو چیڑ کو ہنسی آ گئی تھی، ان کا پیٹ اس زمین سے بھی بڑا ہے۔ یہ سن کر مینڈک بہت چکرایا تو درخت نے پھر اسے صلاح دی، تمہاری ماں جیسا کہتی ہے ویسا کرو، جلد ہی یہ جگہ چھوڑ دو۔ جواب میں مینڈک پہلے تو اسے ٹکر ٹکر دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تم کتنے خوش قسمت ہو جو ایک جگہ آرام سے کھڑے تو ہو۔ خوش قسمت تو ہوں، مگر بس کل تک کے لیے۔ کل تک کے لیے کیوں؟ مینڈک نے گھبرا کر سوال کیا۔ بستی والے صبح ہی باتیں کر رہے تھے کہ برسوں وہ کلہاڑی چلا کر مجھے گرا دیں گے۔ کیا کہا؟ تم کو گرا دیں گے؟ تو ایسا کرو کہ آج ہی رات یہاں سے کہیں اور نکل جاؤ۔ یہ سن کر پیڑ کا چہرہ مرجھا گیا، اداسی سے بولا، افسوس کہ میرے پاس پیر نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، میں خوش قسمت ہوں کہ تم؟ درخت کی بات سن کر مینڈک کے دل کو دھکا لگا۔ ایک دن بعد مینڈک نے دیکھا کہ وہ لہیم و شہیم درخت جس کی جڑوں میں وہ بیٹھا تھا اور جس سے اس کو بڑی محبت تھی، وہ زمین پر گرا پڑا۔ پیڑ کی ایسی دردناک موت دیکھ کر مینڈک کی آنکھیں آنسو آ گئے۔ بستی والوں کے لیے اس کے دل میں شدید غم و غصہ بھر گیا۔ اس وقت تک اس مینڈک کے بہت سے ہمجولی وہ جگہ چھوڑ جا چکے تھے۔ مینڈک نے ساری رات بستی کے جانب منہ کر کے اسے گھور گھور کر پیش تاب کھاتے گزار دی۔ اس رات کو صبح اس نے تالاب کے بچے کچے پانی کے کنارے ایک جوان اور چست گھوڑے کو پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ گھوڑا پھرتیلا اور طاقتور تھا۔ مینڈک لپک کر کسی خیال سے اس کی جانب بڑھا، پھر مخاطب ہوا، یہ پانی تو بس
2 دن کی بہار ہے، پھر گھوڑے میاں پیاسے مرو گے۔ گھوڑے کو مینڈک کی یہ بد کلامی اچھی نہ لگی، تیوریاں چڑھائی اور خفگی سے ہنہنایا تو مینڈک نے پھر چوٹ ماری، لگتا ہے بس دیکھنے بھر کا ذیل ڈول ہے تمہارا، ہم تو تب جانیں گے اس تالاب کو سکھانے والوں کو، دلہتیاں مار کر ٹھکانے لگا دو۔ کیا تالاب کون سکھا رہا ہے؟ گھوڑے نے تیور بدل کر یوں سوال کیا کہ سینڈک خوش ہو گیا۔ وہ بستی والے سکھا رہے ہیں۔ مینڈک نے بستی کی جانب اشارہ کیا۔ گھوڑے نے ایک بار بستی کی طرف گردن گھما کر نظر کی اور پھر گردن جھکا کر پانی پینے میں لگ گیا۔ مینڈک کو امید تھی کہ چست اور تندرست گھوڑا، جس کے ٹانپوں سے زمین کانپتی تھی، غالباً سیدھی بستی پر چڑھائی کرے گا، لیکن اس کو اس طرح گردن جھکا کر پانی پیتے دیکھا تو کچھ مایوس سا ہو گیا۔ پھر پانی پی چکنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب گھوڑا پانی بھی پی چکا تو مینڈک نے چٹکی لی۔ کیا ارادہ ہے؟ پیاسے مرو گے یا نہیں للکارو گے؟ للکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھوڑے نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہم تو جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سر پٹ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جواب سن کر مینڈک کی مایوسی کچھ اور بڑھ گئی۔ جل کر بولا، ڈر گئے نا؟ ڈرتے تو نہیں ہیں۔ گھوڑا کچھ سوچ کر بولا، بس اپنے چچا کا انجام دیکھ کر تھوڑا احتیاط کرتے ہیں۔ چچا کا انجام؟ ہاں، ایک بار بستی والے اس کی ادائیں دیکھ کر انہیں پکڑ کر لے گئے تھے۔ گھوڑے نے بتایا، برسوں بعد جب ان کو چھوڑا تو اس کی کھال ہڈیوں سے لگ گئی تھی، ایک پیر بری طرح لنگڑا رہے تھے، جسم پر بھی چابکوں کے ہزاروں نشان تھے اور جبڑوں سے خون رس رہا تھا۔ یہ سن کر مینڈک کی ساری امیدوں کی محل ڈھل گئے اور دل میں بیٹھ گیا، نڈھال ہو گیا۔ بولا، تو کیا کوئی ایسا نہیں جو ان بستی والوں کو صفایا کر سکے؟ صفایا؟ گھوڑا ذہن پر زور دیتے ہوئے بڑبڑایا، انہیں خود ان کے سوا کوئی اور نہیں مار سکتا۔ یہ کہہ کر گھوڑے نے قدم پیچھے کیے اور ہوا ہو گیا۔ اس کے جانے ہی کہ ایک ہاتھی بھی بھولا بھٹکا ادھر آ گیا۔ پانی دیکھانے تو پینے لگا۔ مینڈک نے ہاتھی کو سلام کیا اور اس کے گھوڑے کی بات کی تصدیق چاہی۔ پوچھا، ہاتھی میاں، کیا یہ درست ہے کہ ان بستی والوں کو وہی مار سکتا ہے جو ان کے جیسا ہی ہو؟ ہاتھی بولا، بے شک، بزرگوں کی کہاوت ہے، زہر کو زہر ہی مارتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس تالاب کو سوکھ کر پتھر ہو جانے میں جو بھی وقت لگا ہو، وہ مینڈک اس جگہ کو چھوڑ کر نہ گیا۔ وہ ہر روز سارے دن چلچلاتی دھوپ میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دور انگیز فغاں مصروف رہتا۔ وہ گڑ گڑاتا، میرے مالک مجھے بار بار ان کا جیسا بنا کے انہیں وہی ختم کرے گا جو ان کا جیسا ہو۔ سنا ہے جب تالاب کی اس
خشک زمین کو برابر کرنے کے لیے مزدور پہنچے تو انہیں وہاں ایک ایسا مینڈک ملا جو شاید آسمان کی اس خشک زمین کو برابر کرنے کے لیے مزدور پہنچ چکے تھے۔ وہاں ایک ایسا مینڈک ملا جو شاید آسمان کی جانب چست مارنے کی حالت میں اپنے پیر آگے کیے تیار بیٹھا تھا، مگر زندہ نہ تھا۔ جسم سوکھ کر چمڑا ہو گیا تھا، لیکن دونوں دیدے کھلے ہوئے تھے اور آسمان کی جانب تاک رہے تھے۔ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ خالو کھانستے ہوئے چارپائی پر یہ کہہ کر لیٹ گئے تھے، بھائی اب نیند آ رہی ہے، ایک گلاس پانی سرہانے رکھ دینا۔ دوسرے دن میرے والد ایک کوٹھری میں دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میری والدہ دوپٹے سے اپنی آنسو پوچھ رہی تھی۔ والد اس کے قریب سے بیٹھے چپکے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی خالو کو کسی ڈاکٹر کو دکھا کر لائے تھے، کیونکہ رات میں اس کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی۔ میں تو خالہ کی بیماریوں کا ٹھیک حال نہیں جانتا ہوں۔ ایسا وہ ایک بار ضرور ہوا کہ میری والدہ کو بہن کی خبر گیری کے لیے جلدی سامان باندھ کر اپنے مائکے بھاگنا پڑا تھا۔ والدہ کو بہن کی خبر گیری کے لیے جلدی سامان باندھ کر اپنے مائکے بھاگنا پڑا تھا، کیونکہ کچھ عرصے کے لیے وہ سسرال سے وہاں آ گئی تھی، لیکن افاقہ کے بعد پھر سسرال چلی گئی تھی۔ ایک بار کچھ ایسا ہی سننے کو ملا کہ والدہ کے قصبے میں خالہ کے قیام کے دوران ان رات کے اندھیرے میں چہرہ چھپا کر کوئی ایسا آدمی خالہ سے ملنے آیا تھا جو انہیں دوائیں وغیرہ پہنچا دیا کرتا تھا۔ کسی کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ خود خالو ہی تھے، جسے تسلیم کرنا کم سے کم میرے لیے بہت دشوار تھا۔ پٹھانی بتاتی ہے کہ میرے میاں غائب ہونے کے بعد باہر کے بہت سے کام خالو کے ایک پرانے دوست کرتے تھے۔ پٹھانی خالو کو میاں کہتی تھی۔ اس نے اماں سے بتایا تھا کہ میاں خالہ کے سرہانے رات کی رانی کے پھول ہر صبح اس کے پنج سورہ کی کتاب کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، جنہیں خالہ فجر پڑھتے وقت نماز کی ایک طرف رکھ دیتی تھی۔ ان کا بس نہ تھا کہ ان پھولوں پر ہی سجدہ کر لیتی۔ خالو کو روپوش کے دنوں میں خالہ کو رات کی رانی کی مہک اچھی نہ لگتی تھی۔ کہتی تھی اس بد نصیب پودے کی جڑ میں تیزاب ڈال دو، یہ کیوں کھلتا ہے؟ پٹھان نے یہ بھی رو کر ماں سے بتایا تھا کہ جس دن پولیس نے اماں کے مائکے والے گھر پہنچ کر تلاش لی تھی، وہ گھر سے بہت سے چھپے ہوئے کاغذات باندھ کر لے گئے تھے۔ اس دن اماں کی چہیتی بلی کے بچے کو
आवारा कुत्तों ने झिंझोड़ खाया था। उस बच्चे में अपनी जख्म छांटने की भी सकत न थी। रोता तो रोंगटे खड़े हो जाते। बिल्ली के बच्चे का डरावना सा रोना और पुलिस वालों का आकर उल्टे सीधे सवाल करना, जिस प्रेस में कागजात छपे थे उस छापे खाने के बारे में पूछना, फिर ऐसे उछल और बेजारी में रात की रानी की हली हुई खुशबू से खाला पर शायद गशन सी तारी कर दी जाती। वो बार बार आंखें खोल कर दरवाजे पर कान लगाती, खुश्क होंठों पर ज़बान फेरती, धीरे से बड़बड़ाती, लूट आओ, तुम जान भी दे दोगे तो भी दुनिया का ये कारखाना न बदलेगा। पुलिस तो आती रही मगर खालू ना आए। जब औरतें खाला की मैयत नहला रही थी तब भी खालू घर में ना थे। जब कब्र में उतारे गए तब भी खालू नहीं पहुँचे। लेकिन जब लोग तदफीन के बाद चले गए, कोई झाड़ियों से निकलकर उसकी कब्र पर चुपके से रात की रानी के फूलों का ढेर रख गया था। इतना तो मुझे अब भी ख्याल आता है कि एक बार डाक से एक पोस्ट कार्ड ऐसा आया था जिसकी इबारत उर्दू में थी और जिस पर एक मेहर भी लगी थी। मेहर पर सेंट्रल जेल तो पढ़ने में आ रहा था मगर जब जगह का नाम साफ ना था। मैंने खालू के हाथ की जो तहरीरें देखी थी उससे शक तो हुआ था। शायद वो खालू के हाथ के लिखा हुआ जेल से भेजा गया कोई खत था। खालू के घर आने के बाद कमरे में अब्बा और खालू के बातें हो रही थी। वह उससे कह रहे थे, कुदरत तो जो करती है शायद अच्छा ही करती है। अगर तुम्हारे औलाद होती तो वो भी तुम्हारी हरकतों पर 8 आंसू रो रही होती। उसका खालू ने जवाब दिया, ये काम कुदरत ने नहीं किया है, मेरी बीवी ने किया है। कई हमल ठहरे उसे गिरा दिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अब्बा भुचक्का होकर बोले, मरहुमा ने ये बात कभी नहीं बताई। मरहुमा ये किस से कहती कि मेरे पहले ही से सैकड़ों औलादें थीं। ये तुम क्या बक रहे हो? अब्बा गुस्से में चीखे। जवाब में कुछ देर खामोश रहे। फिर खाला हर्राई सी आवाज़ में सुनाई दे जो कह रही थी, आज़ुर्दा खातिरों से क्या फ़ायदा सुखन का, आज़ुर्दा खातिरों से क्या फ़ायदा सुखन का। तुम लफ्ज़ सर करोगे, हम गर ये सर करेंगे। फिर मुझे उस बात की फ़िक्र लग गई कि आखिर गर ये किस तरह सर किया जाता है। तो दोस्तों ने बताया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जुल्म करते हैं, दूसरे वो जो जुल्म सहते हैं, तीसरे वो जो जुल्म के खिलाफ एहतजाज के ज़िंदगी भर रोते हैं। शाम को अम्मा ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि मैं बेड़ी का बंडल और माचिस खरीद कर खालू को दे दूं। जब हम खाला को बेड़ी का बंडल और माचिस देने अंदर पहुंचा तो ये देखा कि इत्मीनान हुआ कि वो अभी जाग रहे थे। बीड़ी का बंडल और माचिस उनके सरहाने रखते हुए मैंने धीरे से पूछ ही लिया, खालू क्या वाकई ये फरियाद मेंढक ने ही की थी?
جس کی کہانی آپ نے مجھے سنائی تھی۔ یہ پھر آپ کی اپنی فریاد تھی۔ سوال سن کر بھی غالباً انہوں نے جواب ٹالنا چاہا اور پھر کہانی والے مینڈک کے ساکت دیدوں کی نقل کرتے ہوئے چھت کو دیکھتے رہے، پلک جھپکائے بغیر کسی ایک ہی جانب وہ لگاتار دیکھ کر گریہ سر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میرا خیال غلط نکلا، وہ جاگ نہیں رہے تھے۔ گریہ کب کا سر ہو چکا تھا۔